بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف فیری کے ساتھ میں ہوں فیری بٹی۔ جیسا کہ وہ لوگ جو اس چینل کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم لوگ امہات المومنین یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کریں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں بیوی کا تذکرہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت کرنا ہم پر لازمی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے انفارمیشن کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو مصروف ہیں وہ بھی ہلکا پھلکا کم از کم ان کو تعارف ضرور ہونا چاہیے۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو چکا ہے اور زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی اور 2 بیویوں کا نام زینب ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا چکی تھی، اور اب جو بیوی ہیں حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھپھو کی بیٹی تھی، عبد المطلب کی بیٹی امیمہ کی یہ بیٹی تھی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ذات کزن تھی یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ انہوں نے بھی سٹارٹ میں ہی اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے بھی مدینہ ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عزیز تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے منہ بولے بیٹے کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا کہا تو حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ وجوہات کی بنا پر انکار کر دیا، لیکن چونکہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور کسی بھی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو حکم دے تو وہ انکار کر دیں، اور اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فیصلہ دیا تھا تو اس میں یقیناً کوئی حکمت عملی تھی۔ چنانچہ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے 1 سال کے عرصے کے بعد، شادی کے 1 سال بعد، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی آپس میں ایک کلش رہتی ہے، ایک لڑائی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، اور اس وجہ سے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل منع کر رہے تھے، لیکن یہ سلسلہ اتنا چلا کہ آخر کار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس دور میں، دور زمانہ جاہلیت میں، یہ بات تھی کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا جو ہوتا تھا، اس کو حقیقی بیٹے کے برابر درجہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ جو رائٹس حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے وہی رائٹس لے پالک کے بھی ہوتے تھے، اڈاپٹیو چائلڈ کے بھی ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو مجھے لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے خوفزدہ تھے کہ لوگ باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری عمل ہے کہ لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت کا حکم آ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوا بھیجا کہ میں پہلے استخارہ کر لوں۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے مشورہ کر لوں
جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں استخارہ کر لوں، اٹس مین کہ استخارہ خود کیا جاتا ہے، نہ کہ کہیں کسی چینل پہ کال کر کے آپ کہیں کہ میری ماں کا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، فلاں یہ اور میرا استخارہ کر دیں۔ تو ایسا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اور استخارہ کر رہے، بلکہ لوگوں کے دل میں خوف ڈالا جا چکا ہے کہ آپ استخارہ خود مت کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اور امہات المومنین کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ استخارہ کرتی تھی 2 نفل پڑھ کے دعا پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت بہتر چیز ہو تو آپ کے حق میں کر دیتے ہیں، اور اگر بہتر نہیں ہے تو راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارہ شروع کیا تو ادھر سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا کس کا خواب نہیں ہوگا، اتنی عظیم ہستی اگر نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے۔ پھر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے مشورہ کیا، تو لڑکیوں کے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس سے پہلے استخارہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو زیادہ بہتر بتایا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، محترم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب وہ آپ کی بیوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد، اللہ رب العزت کے یہاں نکاح کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور نیکسٹ ڈے جو تھا ولیمہ کیا گیا۔ ولیمے میں بکری کا گوشت پکایا گیا اور روٹیاں پکائی گئی۔ لوگ 10 کے گروپ میں آتے تھے اور کھانا کھا کر چلے جاتے تھے۔ اس گروپ میں ایک گروپ ایسا بھی تھا جو بیٹھ گیا اور گفتگو کرنے لگ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا ناگوار گزرا، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور تب گھر اتنے بڑے بڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو تب اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ مومنوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ بغیر ضرورت آپ لوگ گفتگو مت کریں اور کسی کے گھر میں جا کے ان کے اتنا ٹائم سپینڈ مت کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسی چیزیں میسر آئیں، ایسی چیزیں، ایسا پروٹوکول دیا گیا جو کہ ان کے لیے بہت ہی نایاب تھا۔ پہلے تو یہ کہ ان کی نکاح سے پہلے یہ بات واضح نہیں تھی کہ حقیقی بیٹے میں اور لے پالک بیٹے میں کیا فرق ہے۔ ان کے نکاح کی وجہ سے یہ احکامات سامنے آ گئے کہ لے پالک بیٹا جو ہے اس کے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، یعنی کہ منہ بولے بیٹے کو آپ اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کا بیٹا لے کے پالتا ہے تو وہ اپنا نام اس کو نہیں دے سکتا، اس کے باپ سے ہی اس کو پکارا جائے گا۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی، اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یعنی کہ مومنوں میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ وہ کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ دوسرا اس سے ایک یہ بھی قانون ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی لے پالک بیٹا اڈاپٹیڈ چائلڈ لیتا ہے تو اس کا جو بیوی ہوگی اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ آسمانوں پر ہوا، اللہ رب العزت نے ان کا نکاح خود پڑھایا۔ چوتھا ان کو پروٹوکول یہ ملا کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ سخی خاتون تھی، ام المساکین کی لقب سے یہ مشہور تھی۔ اتنا زیادہ سخاوت کرتی تھی، یہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا جو یہ جانتی تھی، یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی کمائی کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ یا کچھ بھی آتا تھا تو وہ اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت جہش سے زیادہ دین میں ایک معاملہ فہم کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپس میں سوتن کے رشتے پہ فائز تھی، ایسا رشتہ جس میں جالسی پائی جاتی ہے، لیکن امہات المومنین کے اندر یہ خوبی موجود تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، تو اس سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپس میں بہت زیادہ محبت سے رہا کرتی تھی اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتی تھی۔
اور یہی بات مسلمان عورتوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہے کہ ان کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی جو تھی یہ اتنی زیادہ سخی تھی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری وفات ہوگی تو مجھ سے سب سے پہلے میری وہ والی بیوی ملے گی جس کے بازو سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ تمام امہات المومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بازو کی میئر کرنے لگیں کہ کس کا بازو لمبا ہے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تب بات کلیئر ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ جو سخاوت میں سب سے آگے ہے وہ اس کا نام لیا جا رہا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سخاوت میں بہت زیادہ آگے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وظیفہ بھیجا، سالانہ وظیفہ بھیجا، تو انہوں نے سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور کہا کہ اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اچھی رائے قائم کی اور ان کو مزید کچھ رقم بھیجی، وہ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے 53 ایئرز میں وفات پائی تو انہوں نے اپنے ترکہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف ایک مکان چھوڑا، اور باقی سب انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ واقعہ افق سب کے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ سے رائے لی، حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کی سسٹر جو تھی وہ غلط فہمی کا شکار ہوگی، لیکن جب حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلائی کے علاوہ کوئی کام نہیں دیکھا، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے بیسٹ ہیں۔ یہ بھی ایک پازیٹیو رائے ہے جو انہوں نے اپنی سوتن کے حوالے سے دی۔ اس کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بہت سخاوت کے میدان میں تو وہ بہت ہی زیادہ آگے تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ سب امہات المومنین وہ مومنوں کی مائیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ یہ عام عورتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام شخص، عام عورت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ رب العزت سے راضی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ان سے ملنا نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔